اور اگر اس طرح کی کوئی قوموں کی فیصلے کی گھڑی آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، دیکھیے اسے خالی ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، اس کے میننگ اللہ کا عذاب آ جائے، جسے عذاب کا ہم ایک تصور ہے ذہن کے اندر کہ بہت برائیاں کر رہے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا کسی بستی پر، اور پھر ساعت کا ترجمہ کرتے قیامت، یا قیامت آ جائے، تو پھر اس وقت تو سب لوگ پھر اللہ کو پکارتے ہیں نا؟ ارے نہیں پکارتے سب لوگ اللہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ میں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، وہ نسلوں سے بچپن سے ایسے ہی گرو کیے گئے ہیں کہ جہاں وہ خدا کو نہیں جانتے، کوئی خدا نہیں ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں جو چند آیات ایسی ہیں اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جب سمندر میں طوفان آیا تب تو خالی اللہ کو پکارتے ہو، جب ہواؤں کے اندر تمہارا پلین تب تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، اچانک عذاب آ جائے تب تو خالی اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ جو بچپن سے جنہوں نے اللہ کا نام یا کسی بھی کریٹر کا نہیں سنا، ان لوگوں کے گھر پیدا ہوئے کہ جو ایتھیسٹ تھے، جو خدا کو نہیں ماننے والے ملحد تھے، وہ کوئی خدا کا تصور نہیں اس کے ذہن کسی بھی طرح کا، وہ اسی میں بڑا ہوا ہے۔ اب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اگر کوئی تصور بچپن میں دیا ہوتا تو پکارتا، یہ اسی کے ساتھ میں گرو ہوا ہے۔ تو پھر یہ آیات جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دعویٰ کیا گیا؟ اسے تو بہت سے لوگ جھٹلائیں، کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ زمین پر چلنے رینگنے والا کوئی بھی جاندار اور کوئی بھی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، ان میں سے ہر ایک تمہاری طرح اسپیسیز ہیں الگ۔ امتیں لفظ آیا، امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ امت لفظ جو یہاں استعمال کیا ہے، جڑ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، جہاں سے الگ الگ اسپیسیز جو ہیں، الگ الگ انواع، الگ الگ جانوروں کی، پرندوں کی، مچھلیاں اور سمندر کے جانوروں کی، یہ اسپیسیز ہیں، فیملیز ہیں جو ایک دوسرے سے آگے جا کر سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک فیملی کو بلانگ کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا اسپیسیز کے، یہ بھی تمہاری طرح کی اسپیسیز ہیں، تمہاری طرح کی کہ الگ الگ گروہ ہیں، چاہے وہ زمین پر چلنے والا، کوئی رینگنے والا اور چلنے والا کوئی جاندار ہو، اور چاہے وہ جو دو پروں سے اڑتے ہیں پرندے وہ ہوں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے الکتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر سب اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 38 سورہ نمبر 6 ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 سے آج کا درس شروع ہوا۔ اسے پچھلی آیت اور دیکھ لیں، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اور آیت نہیں نازل ہوئی، یہ وہ کہتے تھے چمتکار کیوں نہیں کوئی نازل ہوا؟ قرآن نے چمتکار یا معجزہ اس سب کے لیے لفظ آیت استعمال کیا ہے، معجزہ لفظ استعمال نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے۔ کائنات میں اللہ کی آیات، قرآن شریف میں اللہ کی آیات تمہارے اپنے اندر، یہ سب چمتکار ہیں، یہ سب معجزے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر کے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار کیوں نہیں لاتا، اس لیے کہ وہ ان قرآن کی آیتوں کو تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ قرآن کی تو آیات وہ سناتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے، کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا۔ قل ان اللہ قادر علی ینزل آیہ، فرمایا کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بھی جسے تم چمتکار کہہ رہے ہو، تمہاری عقلیں جس سے عاجز ہو جائیں، ان میں سے کچھ بھی نازل کر دے، وہ چیزیں جو خلاف قانون ہو، یہ چمتکار اسے کہتے ہیں کہ لا کے اگینسٹ ہو۔ لا سب کے لیے ایک ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے خاص طور سے بالکل قانون قدرت، نیچر کے لا سے الگ کچھ ظاہر ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ
اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے کہ یہ سب تمہاری عقل اور تمہاری قدرت سے باہر ہے، یہ جو لا سے بندھی ہوئی جتنی چیزیں ہیں چاروں طرف، اور اللہ چاہے تو قانون سے الگ بھی چیزوں کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت آئی ہے کہ انہیں دیکھ لو تمہارے چاروں طرف جتنے دوسرے جاندار پھیلے ہوئے زمین پر چلنے والے، انسانوں کو بھی دابہ کہا گیا ہے، زمین پر چلنے والے رینگنے والے جتنے ہیں وہ سب دابہ کہلاتے ہیں۔ انہیں دیکھ لو، ہواؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں انہیں دیکھو، یہ سب چمتکار ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خالی اس بات پر غور کر لو کہ ان کی الگ الگ اسپیسیز تم جیسی، لیکن ان سب کے لیے ہم نے الکتاب جو اللہ کی ہے اس میں سب کے لیے قانون رکھے ہیں، اور انہی قوانین کے تھرو ان کی نسلیں آگے جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہوئی، ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، ایک فیملی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے سب ریکارڈڈ ہے، سب پہلے سے یہ بات، یہ چیزیں طے ہیں، یہ اسکیم طے ہے، یہ اللہ کا پلان طے ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ اعتراض کرنے والے سب پھر اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے۔ یہ اس آیت کی اور تشریح ہوتی ہے جو بھی آئی تھی، اس لیے کہ وہاں بھی پرندوں کا ذکر ہے، لیکن پرندوں کا ذکر یہ دیکھیے کہ پرندوں کے ساتھ میں اور کیا کچھ کہا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہاں تو صرف سورہ انعام کی آیت کے اندر تو صرف انہیں کہا تھا جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کہا سارے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ، اور یہ پرندے جو پر پھیلائے اڑتے ہیں، یہ سب تم نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اپنے قانون کی پابندی کر رہے ہیں۔ الفاظ ہیں یہاں پر، ہر ایک اپنی صلات کو جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ صلات کا مفہوم اب آپ لوگ جانتے ہیں، اتنی مرتبہ آ چکا ہے کہ صلات اس نماز کو بھی کہتے ہیں، ایک محدود معنوں کے اندر ہے، جو نماز 5 وقتہ آپ ادا کرتے ہیں۔ صلات دعا کو بھی کہتے ہیں، صلات رحمت کو بھی کہتے ہیں، اور صلات نظام کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے سسٹم کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ، ان کے اپنے اندر ہے۔ وہ تسبیحہ، اور تسبیح ہمارے یہاں مشہور یہ ہو گئی مالا کی طرح جو دانوں پر جس کے انگلیاں چلتی ہیں۔ سبحہ کے معنی تیزی سے گزرنا، کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چلے جا رہے ہیں۔ یسبحون اس کے معنی تیز رفتاری سے گزرنا، تو سب بہت مستعدی سے، بہت الرٹ ہو کر، بغیر ذرا سا بھی ریسٹ لیے ہوئے، ہر ایک اپنے جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ان کے قوانین، ان کے لاز ان کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کوئی اس کی ایسا نہیں ہے کہ پابندی نہ کرتا ہو۔ یہ برڈس اور پرندے جتنے نظر آتے ہیں، ان کے اندر ان کی انسٹنکٹس ہیں، ان کے قانون ان کے اپنے اندر رکھ دیے گئے ہیں، اور یہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن کوئی چڑیا ہے اور اس کا دل چاہ گیا اور اس کے بعد اس نے وہ چیزیں شروع کر دیں جو برڈز نہیں کرتی۔ جو چیزیں ہر ایک کو اس کے اندر ایسے جیسے چپس رکھی ہوئی ہیں، پروگرامڈ ہے سب، اور جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو ڈیوٹیز ان کی رکھی گئی ہیں، وہ ان سب میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تم نہیں دیکھتے؟ یہ سب آیات ہیں، یہ سب معجزے ہیں۔ تو پرندوں کے بارے میں کہا کہ یہ واللہ علیم بما یفعلون، اور پھر اب یہ انسان کو آزادی دے رکھی ہے اختیار اور ارادے کی، تو اللہ یہ بھی خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا کر رہا ہے، ان میں سے ہر ایک کر کیا رہا ہے۔ اختیار اور ارادے کی آزادی تو دی ہے، لیکن پھر ان کے سارے اعمال ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تشریح ہوتی ہے اس کی اس آیت سے جو سورہ نور کی تھی، کہ یہ سب تمہاری طرح الگ الگ اسپیسیز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جو قانون ان کے لیے رکھ دیے گئے ان سے بندھا ہوا ہے، اور ویسے ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ سارے قانون جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب ریکارڈڈ ہے،
ان میں سے کسی کو ایسا نہیں کیا کہ چھوڑ دیا ہو کہ اس کے لیے کوئی لا نہیں رکھا ہو، کوئی اس نے جو کچھ پلان کیا اس سے الگ کوئی چیز ہونی شروع ہو گئی یہاں پر۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بس اچانک پھر کوئی اور پروسیس نکل آتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، پوری دنیا جو تھی وہ ان آرگینک ورلڈ تھی، اچانک لائف پیدا ہو گئی، تو اچانک کوئی نئی گلیکسی جو ہے وہ نمودار ہو گئی، اپیئر ہو گئی کہیں، اچانک کسی جگہ بہت بڑا کوئی ایکسپلوژن ہو گیا، اس میں سے سٹارز نکل پڑے۔ کہا کہ ان میں سے کچھ بھی ایسے نہیں جو اس کے علم سے باہر ہوں، یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو اس کا پلان کیا ہوا تھا، اس سے الگ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب بھی الگ الگ اسپیسیز ہیں، جیسے انسانوں کی اسپیسیز ہیں تمہاری، ان سب کا الگ قانون ہے ہمارے الکتاب میں جو ہمارا ریکارڈ ہے، اور پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے پھر جمع ہونا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور پھر ہماری آیات کو جو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے کا جو لفظ آتا ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، ایک آتا ہے کہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کفر کرنے والے تو وہ ہیں جو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اور جھٹلانے والے وہ ہیں جو عمل سے جھٹلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اکثر وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے، تو وہ عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ یہ لفظ سب جگہ ان کے لیے آیا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ توجہ دلا دی ہے کہ اللہ کے قانون سے سب بندھے ہوئے ہیں، تو تمہارے لیے بھی قانون ہے، اور جو ہماری ان آیات کو جھٹلاتا ہے، تم چمتکار کہہ رہے ہو، یہ سارے چمتکار تمہارے پاس ہیں، تمہارے اپنے اندر ہیں، اور پھر یہ چمتکار وہ ہیں جو اللہ نے اپنی کلام کے اندر الفاظ کی شکل میں نازل فرما دیے۔ تو اب جو انہیں جھٹلاتا ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں اسے ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے جتنی ہیں یہ سب موجزات ہیں، یہ سب اللہ کی جو آیات ہیں، جو اسے جھٹلاتا ہے۔ صم و بکم فی الظلمات، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اندھیروں میں۔ اب دیکھیے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے نہیں کہا، اکثر یہ تین ساتھ میں آیا ہے، اندھے بہرے گونگے، کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا فی الظلمات، اللہ کے قانون کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ نور ہے تو اب اندھیروں میں ہیں، تو چاہے ان کے پاس آنکھیں ہو لیکن لائٹ نہیں ہے، اگر اندھیرا ہے تو کوئی کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اب اگر گھپ اندھیرا ہے چاروں طرف، اس میں کوئی چلا جا رہا ہے کہیں راستے میں، ایسا محسوس ہوا کہ اچانک جیسے کسی نے حملہ کیا تو چیخے گا نا، کوئی مدد آ سکتی ہے، پکارے گا کسی کو، آہٹ سنائی دے گی کہ کوئی رسک ہے۔ اب اگر اندھیرے ہوں چاروں طرف اور اندھیروں کے ساتھ میں سن بھی نہیں سکتا ہو کہ کوئی اگر خطرہ آیا تو اس کی آہٹ آ گئی، کسی کو آواز نہیں دے سکتا مدد کے لیے، گونگا بھی ہے، لیکن ایسے ہے کہ جیسے یہ بہرے اور گونگے بھی ہیں، تو اب ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کی آیات ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ کی مشیت جس کے لیے ہو، اور اللہ کی مشیت کے لیے یہ ہر چند دن کے بعد اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے اور میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ مطلب ہے کہ اللہ نے تو ایک قانون بنا دیا، اللہ کوئی لیبر کی طرح کام نہیں کر رہا کہ ہر وقت یہ چاروں طرف نظر رکھ کے کچھ کیے چلا جا رہا ہے، اس نے تو لاز بنا دیے، اس لاز کے اکارڈنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اسی دنیا کے اندر یہ نیچر سزا بھی دیتی چلی جا رہی ہے، یہی نیچر لوگوں کو پراسپر بھی کرتی چلی جا رہی ہے، یہ سارے قانون اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اس کے اندر اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک مشیت کے مطابق ہے قانون۔ تو جس کے لیے گمراہی ہو، یعنی اس کے اپنے عمل کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق وہ جیسا عمل کر رہا ہے، تو یہ قانون اس کو پھر غلط راستے پر ہی جانا چاہتا ہے تو جانے دے گا، اس کو روکا نہیں کہ عمل و ارادے کی آزادی دی گئی ہے، تو وہ اسے بھٹکا دے گا۔ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلُ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور جو صحیح راستے پر چلنا چاہے تو پھر اللہ کی مشیت، اس کا قانون سیدھی راہ کی طرف اس کو لگا دے گا اور سیدھا راستے کی طرف اسے لے جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے کہو کہ اگر تم خلاف ورزیاں کرو گے
جو اللہ نے قوانین رکھے ہیں، وہ قوانین وہ لاز نیچر میں بھی ہیں، وہ لاز معاملات کے لیے بھی ہیں، وہ قوانین وہ بھی ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجے ہیں کہ تم اس پر غور نہیں کرتے۔ اچھا یہاں دیکھ لو دنیا کے اندر جو فطری قانون ہے، جو نیچر میں اللہ نے چاروں طرف رکھے ہیں کہ اگر ان کی پابندی نہیں کرو تو عذاب آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں وہ کہ وہ نیپال میں اتنا بڑا زلزلہ آ گیا اور اتنے لوگ سارے مر گئے، مسلمان تو ذرا سے، اب بڑے دور دور پہاڑوں پر ان کی بستیاں ہیں، سب جگہ جا کر اگر یہ چاہتے بھی تو دین نہیں پہنچا سکتے تھے، اب ان تک کچھ پہنچا بھی نہیں، عذاب بھی آ گیا۔ تو ان پر عذاب کیوں آ گیا؟ قصور کیا تھا ان کا؟ قرآن نے کہا یہ جب تک ہم حجت پوری نہیں کر دیتے عذاب نہیں آتا۔ تو اصل میں تو ہم صرف اسے اخلاقی قانون اور جسے بلکہ مذہبی کہتے ہیں، ان مذہبی قانونوں کو ہم لوگ دین سمجھتے ہیں۔ قرآن نے تو بہت واضح طور پر اس بات کو رکھ دیا کہ دین پورا کیا ہے۔ اللہ نے بنایا اس کائنات کو، والارض وضعها، زمین کو بھی پھیلایا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ اس کے اندر اللہ نے ایک بیلنس رکھ دیا، ایک توازن رکھ دیا۔ ووضع المیزان، یہاں ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور یہ بھی وارننگ دے دی کہ دیکھو یہ بیلنس جو ہے، یہ توازن باقی رہنا چاہیے، یہ ایک لاجیکل بیلنس بگڑنا نہیں چاہیے۔ تو قرآن تو اس درجے کی باتیں جو ہے وہ رکھ رہا ہے 1500 سال پہلے، جب کوئی ان باتوں کی کوئی حقیقت جانتا نہیں تھا، کہ جب یہ بیلنس، یہ توازن ایک اوسط سے زیادہ بگڑ جائے گا تو تباہی آئے گی، مختلف انداز میں آئے گی، کہیں زلزلے آئیں گے، کہیں سیلاب آئیں گے، کہیں طوفان آئیں گے ہواؤں کے۔ تو اب اگر بستی تباہ ہو گئی تو ان کو لوگوں نے بتا دیا تھا، پہنچانے والوں نے پہنچا دیا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے یہ اتنے کاٹو گے۔ تو یہ لگاتار وارننگز جو ہے یہ ایسے ایک دن کی نہیں بلکہ یہ ڈیکیڈ سے چلی آ رہی تھی یہ وارننگ، کہ یہ ایسے بالکل آزاد ہو کر سب کچھ تم کاٹتے چلے جاؤ اور اپنے لیے استعمال کر، تمہاری ضرورت کے لیے، لیکن یہ بیلنس بگڑنا نہیں چاہیے، یہ توازن، یہ سنتولن نہیں بگڑنا چاہیے۔ وہ انہوں نے بگاڑا تو پھر سزا ملی، نیچر خود سزا دے دیتی ہے۔ یہ اللہ نے قوانین یہاں رکھے۔ تو کبھی اس پر تم نے غور کیا کہ اللہ کا عذاب اگر تمہارے اوپر کبھی آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا پھر وہ گھڑی آ جائے جس میں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آ پہنچے، وہ سینچریز کے بعد ہوتے ہیں، صدیوں کے بعد الگ الگ مقامات پہ قوموں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، پوری پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں، قومیں دوسری نکل آتی ہیں، پرانی قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر اس طرح کی کوئی قوموں کے فیصلے کی گھڑی آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، دیکھیے اسے خالی ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، اس کے میننگ اللہ کا عذاب آ جائے، جیسے عذاب کا ہم ایک تصور ہے ذہن کے اندر کہ بہت برائیاں کر رہے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا کسی بستی پر، اور پھر ساعت کا ترجمہ کرتے قیامت، یا قیامت آ جائے، تو پھر اس وقت تو سب لوگ پھر اللہ کو پکارتے ہیں نا؟ ارے نہیں پکارتے سب لوگ اللہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ میں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، وہ نسلوں سے، بچپن سے ایسے ہی گرو کیے گئے ہیں کہ جہاں وہ خدا کو نہیں جانتے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اب انسان پروگرامنگ کے ساتھ میں نہیں پیدا ہوتا جیسے دوسرے جانور پیدا ہوتے ہیں، یہ بالکل کلین سلیٹ ہوتا ہے۔ جب آیا یہ اگر بدماش ہو گیا پیدا ہوگا تو بدماش ہو جائے گا، مذہبی لوگوں کے پیدا ہوگا بچہ شروع سے نماز پڑھنے لگے گا، مسلمان کے گھر پیدا ہوگا تو کلمہ علمہ سنا کر یہ کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوگا تو وہ یشوع کو، جیسس کرائسٹ کو خدا مانے گا اور پھر اسی کو مانتا چلا جائے گا، بڑا ہو کے آسانی سے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ نہیں اس سے الگ کوئی بات سچ ہے۔ انوائرنمنٹ سے سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ بہت ریئر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے الگ ہٹ کر بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ جانوروں میں پیدا ہو جنگل کے اندر، وہ جانوروں جیسی چیزیں اس کے اندر عادتوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل کلین سلیٹ ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے ایسی حالت میں نکالا کہ تمہاری نالج زیرو تھی، یہاں سے چلا ہے انسان۔ باقی جاندار اپنی نالج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس ایج میں ان کو جو کچھ کرنا ہے وہ ان کو سمجھ اس وقت آ جاتا ہے، خود سے آ جاتا ہے، بغیر ان کو کوئی کوچنگ دیے ہوئے اور سکھائے ہوئے کہ کیسے کس سچویشن میں ریئیکٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو پھر یہ
جگہ جگہ قرآن میں جو چند آیات ایسی ہیں اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جب سمندر میں طوفان آیا تب تو خالی اللہ کو پکارتے ہو، جب ہواؤں کے اندر تمہارا پلین تب تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، اچانک عذاب آ جائے تب تو خالی اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ جو بچپن سے جنہوں نے اللہ کا نام یا کسی بھی کریٹر کا نہیں سنا، ان لوگوں کے گھر پیدا ہوئے کہ جو ایتھیسٹ تھے، جو خدا کو نہیں ماننے والے ملحد تھے، وہ کوئی خدا کا تصور نہیں اس کے ذہن میں کسی بھی طرح کا، وہ اسی میں بڑا ہوا ہے۔ اب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اگر کوئی تصور بچپن میں دیا ہوتا تو پکارتا، یہ اسی کے ساتھ میں گرو ہوا ہے۔ تو پھر یہ آیات جو ہے ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دعویٰ کیا گیا؟ اسے تو بہت سے لوگ جھٹلائیں، کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اوپر پریشانی کوئی بہت ہی، اگر یہ اب جو بدل جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو آج کل ایکس مسلم کہنے لگے، ان میں سے تو کوئی یقیناً ایسا ہوگا کہ بھی پھنس جائے تو وہ اپنے پرانا جو کچھ ان کے ذہن کے اندر تھا، اس وقت وہ بعض چیزوں کی وجہ سے چلے گئے ہیں، پلٹ گئے ہیں، کچھ چیزیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو، لیکن اس وقت وہ اپنے انسٹنکٹس میں وہ اسی ایک کو پکارے۔ لیکن جہاں یہ تصور سرے سے آیا ہی نہیں اور نسلوں سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، تو کہیں گے یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ کا عذاب آئے، قوموں کے فیصلے کے دن آ جائیں تو اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ جو نیچر میں فطرت میں قوانین تھے یہ تمہیں سزا دے رہے ہیں، پھر تم یاد کرو گے یا نہیں کرو گے اس بات کو؟ یہاں پہ بھی اللہ کا مطلب اللہ کے قانون، کیا تم اس وقت غیر اللہ کو آواز دو گے، پکارو گے؟ ارے اس وقت بھی جو نیچر کے لا کے اگینسٹ ہیں ویسی کوئی ترکیبیں کرو گے اس سے بچنے کے لیے؟ اگر بچنے کی ترکیبیں بھی کرے گا تو اس کو معلوم ہے کہ کیسے بچا جاتا ہے، وہ سب بھی نیچر کے لاس کے مطابق ہے۔ زلزلہ آ گیا تو کہاں پناہ لے، کسی آگ کے نیچے رکے، کسی کھلے میدان میں بھاگے، یہ سب نیچر کے لاز ہیں۔ پناہ کس جگہ لوگے؟ تم قانون کے ہی گود میں لوگے، اور ویسے چاہے جتنا کہ قانون شکنی کرتے چلے جا رہے اور سوچتے ہی نہیں کبھی، لیکن اگر جب پھنس جاؤ تو پھر مدد کو جو تم چاہو گے وہ اسی سے چاہو گے جو اس نے قانون یہاں پر رکھ دیے، اور پھر کہ اب اس کو ہم ٹھیک کریں یا کیسے سمجھیں یا کیسے بچنے کی کوشش کریں۔ تم اگر سچے ہو تو بتاؤ، اس کا جواب دو، اور مانگتے ہو وہ کہ جو قانون کے خلاف کوئی معجزہ دکھا دو، اور جب پھنستے ہو تو پھر یہی سوچتے ہو کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی، اب کیسے بچے؟ تو وہ تمہیں تلاش اسی کی ہوتی ہے کہ نیچر نے جو لاز رکھ دیے ہیں ہم اس کے مطابق بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ادھر توجہ دلائی، قرآن بہت واسٹ اور بہت وسیع ساری کائنات کے علم کو لے کر چلتا ہے۔ لوگ خالی ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں پوجاؤں والی، بل ایاہ تدعون، تم اسی کو پکارتے ہو، یعنی اسی کے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہو بچنے کے لیے بھی۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، ہاں اگر ایسا ہوتا ہے، بچنے کے موقع ہوتے ہیں، تو تم نے اتنی گڑبڑ نہیں کی ہوتی کہ اب تم بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر جب تم اسی کے قانون کا ساتھ، تو پھر تکلیفیں دور بھی ہو جاتی ہیں اسی کے قانون کا سہارا لے کر، اسی کے ذریعے جو تم جانتے ہو۔ اگر وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت پھر یہ سب نہیں کرتے کہ یہ دوسروں کے بنائے ہوئے قانون کا سہارا یا وہ چیزیں جو تم نے وہموں اپنے جو ہیں وہ سپرسٹیشن سے مان لی تھی، ان سب چیزوں کا سہارا نہیں لیتے، اس وقت پھر اسی کے قانون کو دیکھتے ہو جو اس ایک کے بنائے ہوئے ہیں سب جگہ پر۔ اسے سوچتے کیوں نہیں تم لوگ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہوتا یہ چلا آیا ہے کہ اس سے پہلے بہت سی انسانوں کی امتیں تم سے پہلے، ہم نے ان کے اندر پہلے تو بھیجے رسول، یہ قانون ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ جو ہے وہ لاگو کر لیا خود اپنے اوپر کہ ایسے کسی کو ہم عذاب میں نہیں پکڑیں گے، تباہ نہیں کریں گے کہ جس پر حجت پوری نہ ہوئی ہو، جس کو علم نہ ہو اور اس کے بعد تباہ کر دیں۔ علم بھیجا جاتا ہے بچنے کا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کے اندر رسول بھیجے تم سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اب یہ دیکھیے اسٹیجز آ رہی ہیں کہ پہلے ہم تھوڑی تھوڑی سی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، غلط فیصلے کیے نا، اپنی خواہشات جو تمہارے جذبات ہیں ادھر چل رہے ہو، بجائے اس کے کہ جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ تباہی میں نکلے گا، اس کا نتیجہ کیریئر کی خرابی میں نکلے گا۔
جانا تھا کالج، راستے میں لگ گئے کسی اور دلچسپیوں میں روز، تو وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ غلط ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ریگولر اور لگاتار اس طرح کی چیزیں ہوئیں، دوستوں کے ساتھ نکل جانا اور وقت ضائع کرنا، آگے جا کے کور کرنا مشکل ہو جائے گا، ریزلٹس تباہی ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات سے اوور پاور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، الگ الگ، چاہے وہ بزنس کرنے والے ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے ہوں، چاہے وہ کسی اور ڈسپلن کے اندر ہو، تب پھر کچھ پریشانیاں آتی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر ہم پہلے کچھ شروع میں اس لیے خلاف ورزی کی نا، تو ریزلٹ وہ تو آئیں گی، اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ریزلٹس بھی قانون دیتا چلا جاتا ہے، یہی کائنات دیتی چلی جاتی ہے یہ ریزلٹس اور یہ نتائج۔ تو پھر ہم نے انہیں پکڑا سختیوں کے اندر، نقصانات کے اندر، لعلہم یتضرعون، شاید اس اسٹیج کے اوپر چونک جائیں اور پلٹ جائیں اور عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں قانون کے آگے، واپس اپنی اصلاح کر لیں، جس غلط راستوں پہ جا رہے تھے اسے چھوڑ کر جو منزل ہے ادھر جانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں قانون کے مطابق اسے اختیار کر لیں، تو شاید وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ اور یہی اخلاقیات و مورالٹی اور اللہ کے کلام کے سلسلے میں بھی ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، تم سے پہلے بھی بھیجے، انہوں نے بتایا، تو پھر شروع میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے خلاف ورزیاں کی تو سختیاں آئیں، نقصانات، یہ اس لیے کہ تاکہ اب جھک جائے اللہ کے قانون کے آگے، عاجزی اختیار کریں، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ تباہ ہو جاتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ شروع میں یہ ہوا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان کو وارننگز دی گئی تھی تو اس وقت کیوں نہیں چونک گئے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل سخت ہو گئے تھے، اب وہ چیز ختم ہی ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں سے نکل گئی تھی۔ غلطی شروع میں کوئی کرتا ہے تو یہ ان بلٹ سسٹم ہے، غلطی کا مطلب یہ جانتا ہے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ان بلٹ سسٹم اندر سے جو آواز آتی ہے روکنے والی، وہ ختم ہو جاتی ہے، جسے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں جسے کہتے ہیں کہ کانشس ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دل ان کے جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے۔ وَزُيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے، ان کے اعمال کو خوشنما کر کے، ان کے اعمال کو سجا کر پیش کر دیا تھا۔ وہ جذبات سے اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ پھر یہ نتائج کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، بھائی اس میں مزہ آتا ہے، یہ اس کی ڈینگیں مارتے ہیں۔ تو شیطان اس انداز میں حاوی ہوا تھا کہ اس نے نتائج پہ آگے غور کرنے کے بجائے اس کے اندر وہ انجوائے کرتے تھے ان چیزوں کو، اور بھول گئے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ عاجزی اختیار کرتے اس اسٹیج کے اوپر بھی۔ دیکھیے آگے کیا ہیں، وہ تو انڈیویجولز کے ہیں کہ اس کے بعد پھر سزا آ جاتی ہے، لیکن قوموں کے کیا ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو جس چیز کا انہیں ریمائنڈر دیا گیا، یہ ریمائنڈر دیا گیا کچھ جھنجھوڑ کر، کچھ سختیاں آئیں، کچھ قوم کی اکانومی تنگ ہوئی، جب یہ بھولے تو اس کے بعد پھر ہم نے راستے کھول دیے ان کے لیے، یہ ہوتا چلا گیا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر طرف کامیابیاں، ہر طرف عیش و عشرت، ہر طرف جو ان کے مینز تھے، ذرائع تھے، اب ہر ایک کے گھر کے اندر وہ چیزیں جو پہلے امیروں کے یہاں ہو کرتی سارے غریبوں کے یہاں بھی ہیں، ہم نے پھر وہ ان کے لیے ذرائع جو ہے وہ سب طرف کے کھول دیے کہ اچھا اب تم عیش کرو۔ اور اس کے بعد حتیٰ اذا فرحوا بما، جب وہ بالکل مست ہو گئے، ایک اسٹیج آتی ہے وہ قومیں جب بالکل مست ہو گئیں، اسی کے اندر اوتو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، وہ اچانک ہوتا ہے، اور پھر اس وقت وہ جانتے ہیں بالکل نا امید، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ پچھلی قوموں پر نظر ڈالیے جو تباہ ہوئی، یہ سب وہ تھی کہ شروع کی اسٹیج میں نہیں تباہ ہوئی، یہ اپنی پیک پر تھیں، چاہے وہ رومن کلچر ہو، رومن امپائر ہو، سینکڑوں سال تک وہ اپنی پیک کے اوپر تھیں، وہ اپنے عروج کی انتہا کے اوپر تھے، چاہے وہ ایجپشینس مصری تہذیب ہو، چاہے وہ انکا کی تہذیب ہو ساؤتھ امریکہ کی، چاہے وہ چائنیز کلچر ہو جو بہت بڑا آگے، اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو یہ اپنے دور کی ترقی کی انتہا پر جانے کے بعد تباہ ہوا کرتے تھے، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اپنی تباہی کے سامان جو ہے وہ خود اکٹھا کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اصل میں وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا تھا کہ یہ ہماری ترقی کے سامان ہیں۔ تو شروع میں تو ان کو جھنجھوڑا جاتا تھا ایسے کہ کچھ سختیاں آتی تھی شاید سمجھ جائیں، عاجزی اختیار کریں، واپس آ جائیں قانون قوانین کی پابندی پر،
جب وہ یہ نہیں کرتے تھے تو پھر ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے تھے، اور پھر وہ دور شروع ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے دولت بھی آ رہی ہے، کامیابیاں بھی آ رہی ہیں، بڑھ رہے ہیں، دنیا حیرت کر رہی ہے کہ یہ تو بڑی آگے نکل گیا، یہ پورا کلچر، یہ تہذیب بڑی اونچی، کتنی تہذیبیں فنا ہوئی، وہ سب اپنی ترقی کی پیک پر پہنچ کر تباہ ہوئیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسے ہی تھے، کوئی گاؤں والے تھے وہ، تو پھر اچانک ہمارا قانون انہیں پکڑ لیتا ہے، ان کے لیے پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ ہوتا چلا آیا قوموں کے ساتھ میں، اور یہ کہا دیکھو یہ دوسری جگہ اسی صورت میں گزرا ہے شروع میں، یہ سورہ انعام کی بالکل شروع کے اندر، ابھی ہم زیادہ آگے نہیں گئے، اور یہ ابھی جو پڑھی میں نے آیت 44 تھی 44، یہی صورت ابھی آیت نمبر 6، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ اسے نہیں دیکھا تم نے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، وہ مکناہم فی الارض، زمین میں بہت آرام سے رہتے تھے، یعنی تمکن کہتے ہیں کہ بڑا ان کو کنٹرول تھا اپنے سارے وسائل کے اوپر زمین میں، ما لم نمکن لکم، تمہیں جتنا اپنے وسائل پہ کنٹرول پریشان رہتے ہو، اس سے زیادہ ان کا کنٹرول تھا سارے وسائل کے اوپر، جو ان قوموں کو تباہ کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان خوب ان کے اوپر اچھے موسم کے ساتھ بارشیں نازل ہوتی تھیں، کراپس خوب جو ہے وہ چلا کرتی تھی اور ان کو خوشحال بناتی تھی۔ وجعلنا لها تجری من تحتہم، اور خوب نہریں جاری کر دی تھی ان علاقوں کے اندر۔ فاہلکناہم بذنوبہم، ان کے قصوروں کی سزا ملی، ہلاک کر دیا ان کو۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پھر دوسرے دور کے لوگوں کو پھر ہم لے آئے، وہ ختم ہو گئے اور قومیں آئیں، اگلے لوگوں نے پھر ٹیک اوور کیا، جو پھر اب یہ پھر ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے اعمال کے جو قانون ہیں ان کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ شروع میں آ چکا۔ اور دیکھیے سورہ حج کی آیت، سورہ حج آیت نمبر 45، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ایسی تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ظالم تھی، اور ظالم بھی آپ خوب جانتے ہیں، میں اب تفصیل سے نہیں بتا رہا، آتا چلا گیا ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یا کوئی خود اپنے مقام سے ہٹ جائے جو اس کی اصل جگہ ہے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو وہ ظالم تھی، انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرنے لگے تھے، یہ ظلم ہوا۔ تو ایسی کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب دیکھو تم نکل کر زمین میں تمہیں چاروں طرف آثار ملیں گے، اپنی چھتوں پر وہ بستیاں آج بھی اوندھی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، محل ہیں اجاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ ارے وہاں کی بات تو الگ ہے، جہاں پر وہ پتھروں کو تراش کر، کبھی قوم سمود اور ان کے جو بڑے بڑے کھنڈرات ہیں، آج بھی بڑے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ نے پانی ختم کر دیا، سب کو وہاں سے نکلنا پڑا، بھاگنا پڑا، وہ بستی پوری آج بھی نہیں بسی۔ سیریا کے اندر یہ پیٹرا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب نئی تھیوری لے کے آئے کہ وہ مکہ یہ تھا، اصلی کعبہ یہ تھا، یہ لوگ یہاں کا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آج بھی جا کر دیکھیں، حیرت انگیز ایک شہر ہے، پورا سٹی ہے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنے ہوئے ہیں، زبردست۔ بھئی جن کے پاس کہیں اور رہنے کو نہیں، وہاں جا کر بس جائیں نا، نہیں بستے، سامان زندگی نہیں ہے وہاں، خالی ہو گیا، لوگ خالی کر کے نکل گئے، آج بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسی تباہی آئی کہ وہ آج بھی وہ محل پڑے ہوئے ہیں، سوکھے کنویں پڑے ہوئے ہیں، اب پانی نہیں آتا وہاں، سوکھے کنووں کو دیکھ لو، جو کنویں سوکھ گئے۔ بہت سے تو بستیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، آج بھی پڑی ہوئی دنیا میں، اور بہت سے محل ایسی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسی کھڑے ہونے کے بعد پھر جگہ جگہ سے یہ آپ کے اتنے ایسے علاقے کے اندر جگہ جگہ ابھی کچھ عرصے پہلے کے نوابوں کے محل، ان کی چھتیں گر رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، وہ محل پڑے ہوئے، جا کر دیکھ لو۔ حالات اللہ نے ان کے لیے ایسے بنائے کہ وہ مینٹین بھی اسے نہیں کر سکتے، ان کے کنٹرول میں بھی نہ وہ مینٹین کر رہے، نہ حکومت مینٹین کر رہی، اور سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب تمہارے دیکھنے کے لیے ہیں کہ یہ جگہ جگہ انہوں نے محل بنائے اور آج اجاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور پھر اسے دیکھو کہ ایسی بستیاں ہلاک کی کہ جو بڑی پراسپیرس تھی، اترا گئی تھی اپنی معیشت کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، وہ بستیاں تھیں، ہلاک ہو گئیں، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئیں۔ چاروں طرف دیکھو، تاریخ میں ملے گا تمہیں، فتل کا مساکن، یہ دیکھو ان کے گھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، بہت جن کو ناز تھا اپنی اکانومی پر۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد بہت کم ایسی ہیں کہ جہاں جا کر کوئی بس گیا، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں تمہارے دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا بات کہی قرآن نے، 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے۔ اگر آج یہ سب بسے ہوئے ہوتے، لوگ رہتے ہوتے، کہتے قرآن کی بات جھوٹی،
کہیں کہیں کچھ لوگ جا کے بس گئے، یہ ویسے ہی پڑے ہوئے سارے آثار، یہ بستیاں تباہ ہوئی تھیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، بہت کم ایسے ہیں کہ جہاں پھر جا کر کوئی بسا. یہ اب ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں آج بھی. 1500 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی تھی. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات اور یہ دعوے. سب جگہ اب تو پاپولیشن بہت بڑھ گئی نا، لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ہر جگہ پر. ذرا سی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کچھ آکوپائی کر لیتے ہیں اگر روکا نہیں جاتا ہے تو. قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا یہ ایسے ہی رہے گا پھر قیامت تک. اللہ کا کلام ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ بہت کم ان میں سے ایسے ہوں گے جہاں پھر کوئی جا کے بس جائے گا، ورنہ یہ پھر خالی پڑے رہ جائیں گے. جن کو اللہ نے خالی کرایا تمہارے دیکھنے کے لیے اور تمہاری عبرت کے سامان کے لیے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہمارے پاس لوٹ کر آ گیا، ہم ہی تو اصل مالک تھے، ہم ہی وارث رہے اس کے. اب یہ جو دنیا میں ہم وراثت چلاتے ہیں تمہارے ذریعے، تمہارے بیٹے کو ملے گا، تمہارے اور دوسرے انہیریٹرز کو ملے گا. جب کوئی سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، چیز رہ جاتی ہے، تو پھر ہماری تھی، شروع میں ہم نے دیا تھا. تم کہاں سے لائے تھے جو تمہاری نسلوں کو جا رہا تھا؟ تمہارے باپ نے دیا تھا، وہ کہاں سے لائے تھے؟ ہم نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا، ہم نے دیا تھا. اب واپس ہمارے پاس آ گیا، ہم ہی وارث ہوئے اور ان کا کوئی وارث نہیں بچا کہ یہ آگے جا کر یہ وراثت چلتی اور تقسیم ہوتی اور کنٹینیو رہتی اور لوگ ان اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرتے رہتے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح سے جن بستیوں نے ظلم کیا، یعنی ان قوانین کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں. اس میں وہ بھی ہیں جسے ہم کہیں کہ اخلاقی جرائم تھے، گناہوں میں ملوث ہو گئی تھیں. یہ گناہوں میں ملوث ہو جانے والے یہ پھر اتنے زیادہ ان کے زمین مردہ ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ترقیات کے اندر کہ ہم آگے جا رہے ہیں، اکانومی کہاں پر جا رہی ہے اور کس جگہ جا رہی ہے، اور ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں چاروں طرف، ایک دوسرے کو مارنے کے، حملہ نہیں کر سکتے اب ایک دوسرے کے اوپر. وہ جنہوں نے زیادہ بڑے بڑے بنا لیے، نہ یہ ان پر کر سکتے نہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے. معلوم ہے سب تباہ ہو جائیں گے. اور یہ بنائے چلے جا رہے ہیں، انسانوں کے کھانے کے پیسے سارے اس کے اندر لگائے چلے جا رہے ہیں. جہاں غریب مر رہے ہیں ان کو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں. کہا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں. بس قوموں کی عمریں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، تم یہ اپنی زندگی کے اندر سمجھتے ہو کہ یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پراسپر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ظلم کی بات ہے کہ تم نے چاروں طرف جو ہے وہ پلاسٹکس جو ہیں وہ اس کے اوپر تم نے ڈیپینڈ کر لیا اور اسی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہو. یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، تمہارے پانی بند کر دیں گے، تمہارے لیے اس کے اندر انوائرمنٹ کے اندر ہیلدی گیسز جو ہیں وہ ساری تمہاری روک دیں گے، بند کر دیں گے. اور تمہیں بڑے خوشنما محسوس ہو رہا ہے، شیطان نے تمہارے لیے مزین کر دیا کہ یہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے، اس کی پرنٹنگ بھی اچھی ہے، سستا بھی ہے، تو یہ تم کرتے چلے جاؤ. لوگ جانتے ہیں، بتا دیا گیا ہے، وارننگز مل چکی ہیں، لیکن سب کر رہے ہیں اور سب ملوث ہیں. کہا پھر یہ ظلم کرنے والی قومیں جو ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، وقت آتا ہے فوراً پکڑ نہیں ہوتی. والحمدللہ رب العالمین. اور اصل میں اللہ رب العالمین جو سب کی پرورش کرنے والا ہے، اصل میں تو جو پوری کائنات اسے دیکھ لیں کہ اسی کے قانون پورے ہو کر رہے، یہ بھی اسی کی حمد ہے، اصلاً اسی کی حمد ہے کہ اس نے جو چاہا تھا پھر وہ ویسے ہی ہوا، اس نے جو مقرر کیا تھا ویسے ہی ہوا. تو کائنات میں ہم تو صرف اسی کے لیے ہے، اصل حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے. اور یہ بھی مطلب ہے اس کا، ظالم تباہ ہوئے تو اب اس کے بعد پورے علاقے کے لیے ایک جنہیں کہتے ہیں کچھ زبر لوگ ہوتے ہیں، دادا ہیں علاقے کے، ان کا ایک گینگ ہے، پورے علاقے کے لیے مصیبت بنا گیا، مارے گئے. اب وہ سب کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، بس یہ گیا، ختم ہو گیا. یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ اس کے بعد پھر ایک طرف تو ظلم سے تباہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے لیے ہم کی آوازیں جو ہیں چاروں طرف سے بلند ہوتی ہیں. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. کبھی اس بات پر بھی غور کیا؟ تمہیں سننے کی طاقت دی، سماعت دی، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، بصارت دی، تمہیں غور و فکر کرنے کے تمہارے پاس قلوب دیے تمہیں. کبھی اس بات پہ غور کیا تم نے کہیں خریدے تھے؟ یہ تھوڑی سی آنکھوں کی روشنی بڑھوا لیں 1 لاکھ روپے خرچ کر کے، بڑھوا لو گے؟ اپنی عقل بڑھوا دے کہ وہ وہاں جا کر جب یہ عقل بڑھا دیں گے، ان کو 20 لاکھ روپے دے دیں، یہ عقل بڑھا دیں گے، تو کوئی بڑھا دے گا؟ یہ صلاحیتیں کس نے دی تھی تمہیں؟ جس کے ساتھ میں تم آئے تھے کسی نے دی تھی؟ کہیں سے خریدی تھی؟ کسی وراثت میں ملی تھی؟ کسی نے ڈونیٹ کی تھی؟ انہیں بڑھا سکتے ہو کسی اور سے لے کر کہ اچھا تم اپنا ہمیں تھوڑا سا دے جاؤ؟ ان سے پوچھو
جس نے دیا تھا، جس نے تم میں رکھا تھا، وہ اگر واپس کھینچ لیتا ہے، اچانک کھینچ لیتا ہے، ایک دن کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہو گیا پیرالیسس ہو گیا، پڑے ہوئے، اب آدھا دماغ مفلوج ہو گیا، اب کوئی سمجھ میں بھی نہیں آتا، سوچنے سمجھنے کوئی طاقت نہیں، بڑے جینیس بنا پھرتے تھے چاروں طرف، یہ تھوڑی سی دیر میں جاتی ہیں، کچھ لمحوں کے اندر جاتی ہیں۔ تو اگر یہ واپس لے لی جس نے دی تھی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اب لا سکتے ہو کہیں سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سائنٹسٹ سے کہ یہ دراصل ہمارے لیے بنا دو، یہ لا سکتے ہو کسی فلاسفر سے، کسی تھنکر سے، کسی مالدار سے، کسی کروڑپتی سے، کسی بلینائر کے پاس سے؟ کون ہے جنہیں تم نے الہ بنا رکھا ہے اپنے، جن کے پیچھے چل رہے ہو، اپنی ساری چیزیں جن کے سپرد کر رکھی ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ ان میں سے کوئی تمہیں یہ دے سکتا ہے جو تمہیں اس نے دیا تھا؟ کبھی اسے بھی سوچا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، اور دیکھو ہم کیسے واپس پلٹ کر الگ الگ کنٹیکسٹ میں وہی باتیں تم سے کہتے رہتے ہیں۔ نصرف کہتے ہیں پھیر کر واپس لانے کو، ریپیٹ کرنے کو، صرف۔ تو ہم قرآن میں ریپیٹ کرتے ہیں، تمہیں اور جگہوں پہ بھی ملا ہوگا، سماعت کی بات، بصارت کی بات، قلوب کی بات، وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں ملی ہوگی، کسی اور سیاق و سباق میں ملی ہوگی، پھیر کر لاتے ہیں تاکہ ایکسپلین کرتے چلے جائیں واپس، کبھی اسی چیز کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے واپس پھیر کر لاتے ہیں۔ تو دیکھو کیسے ہم ایکسپلین کرتے چلے جاتے ہیں، پھیر کر تمہارے پاس لاتے ہیں کہ ثم ہم یصدفون، اور یہ گریز کرتے ہیں، بچ کر نکل کر جاتے ہیں، یعنی ہم لے کر آئے اور تمہیں اچھے طریقے سے تمہارے اندر بیٹھ جائے سمجھانے کے لیے، تمہارے پاس آیات لائے، تمہارے پاس نشانیاں لائے، اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ان سے بچ کر نکلتے ہیں جو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ آ جائے ان کی سمجھ میں، ایسے بچتے کترا کر نکلتے، جسے کہتے ہیں یہاں کنی کاٹنا، کنی کاٹ کر نکل کر جاتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کبھی یہ بھی سوچا تم نے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑے، یا نظر آ رہا ہو سامنے سے آتا ہوا، نہیں بھاگ سکتے؟ آتے ہیں نا سائیکلون کی اطلاع، شہر تھوڑی خالی کرا دیں گے پورا، صاحب کولکتہ میں آئے گا یہ 120 کلومیٹرز کی رفتار سے، اب سب لوگ پریشان بھی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان حصوں کو خالی کرا لیا جاتا ہے جو زیادہ بلڈنگز کمزور ہیں، کہ زبردستی وہ بھی نہیں خالی کرنا چاہ رہے، کہاں جائیں گے، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، وہاں مرنے کا ڈر ہے، چھوڑ کر نہیں جاتے، زبردستی کچھ حصے خالی کرائے جاتے ہیں۔ اب آیا ہو اڑیسہ کے اندر آیا، وہاں بنگال کے اندر آیا، ہر ایک آدمی کا دل دہل رہا ہے، بلڈنگ ہل رہی ہیں، کاریں جو ہیں وہ زمین سے اوپر اڑ گئیں، سب جگہ جگہ سب کچھ، سارا نظام دھرم برہم ہو گیا، پورا شہر خالی کر کے نہیں بھاگ سکتے۔ معلوم ہے 3 دن پہلے اطلاع تھی، اب قریب آ گیا، اب اور قریب آ گیا، اب آ جائے گا، آج شاید شروع ہو جائے گا، اب ہر ایک اپنی جگہ کچھ نہ کچھ انتظام کر کے بیٹھا ہوا، کیا کرو گے انتظام؟ یہی ہوا تھوڑی سی اور تیز ہو جائے تو سب الٹ بھی جاتے، بس وہاں تک اللہ نے رکھا کہ کچھ تھوڑے سے نقصان ہو کے باقی بچ گئے۔ تو ایسے تمہارے سامنے ساتھ سے چلتا ہوا عذاب آ جائے تب نہیں بھاگ سکتے تم، اب تو آ رہا ہے، ہمیں 3 دن پہلے وارننگ مل گئی، ہم بھاگ جائیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ اچانک ٹوٹ پڑے یا سامنے سے آ جائے، اور جہرتن هل یہلک الا القوم الظالمون، صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا۔ کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ یہ قانون بتایا اللہ نے، وہ چاہے ایسے ہلاک ہوتے ہوں کہ یہاں پر جو طبعی قوانین ہیں، جو یہاں پر جو فزیکل لاز ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ چاہے اللہ نے جو وحی کے ذریعے بھیجے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو ظالم ہوتے ہیں عذاب صرف ان پر آتا ہے، اجتماعی ہلاکت جو قوموں کی ہوتی ہے۔ یہ قانون بتایا اللہ نے قرآن کے اندر، اس کو ایک آدھ جگہ ملتی جلتی اور اسی بات کو دہرایا ہے، جیسے سورہ نمبر 28 کے اندر، سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 59، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے بستی کی بات ہو رہی ہے، اجتماعی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے۔ انڈیویجول کی بات تو ہوتی ہے، صاحب دیکھیے یہ تھا، یہ بھی مر گئے، ہر انسان کو کسی طریقے سے مرنا ہے۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تم سیف رہو گے، محفوظ رہو گے، دائی محفوظ رہتا ہے، اور وہ آگے جان سے مار گیا، گولی اس نے مار دی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ ہم بستر پہ نہیں مرے، کوئی مار جائے، کوئی ذریعہ بنے گا نا مرنے کا، یعنی وہ زیادہ اچھی موت ہوتی کہ سسک کر مر رہے ہوتے بہت دنوں سے، تڑپ کر بستر پہ کوئی مار کر نہیں گیا، وہ زیادہ اچھی موت ہوتی کیا؟ یہ انڈیویجولس کے الگ الگ مینز بنتے ہیں، ذریعے بنتے ہیں، یہاں تک زندگی تھی، زندگی کیسے ختم ہو گئی،
بڑی خوش قسمتی کی موت ہوگی، وہ عذاب نہیں ہے۔ لیکن قوموں کے اوپر جو تباہی آتی ہے، وہ چاہے قومیں زندہ رہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے سسکتی رہیں، چاہے قومیں غلام ہو جائیں، یہ جو تباہی ہوتی ہے، اس تباہی سے ان کو بچایا جاتا ہے وہ لوگ جو کار رسالت انجام دے رہے ہیں۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، یہ تباہی آتی ہے ان بستیوں کے اوپر ہے جہاں کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ظلم کیا ہے اور وہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وارننگ بہت دی جا چکی، وہ لوگوں تک پہنچ چکا، کچھ دن ذرا سا اگر آپ پہنچاتے ہیں، میں پہنچاتا ہوں، تھوڑا سا ہل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہیں 3 دن کے بعد ارے یہ سب ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بس اس مرتبہ تو دیکھ لیں گے، اب کی الیکشن میں دیکھ لیں گے، اب تو ایسا ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، اور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 8 سال سے اور گرتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے گراؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسے نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے قلوب مردہ ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ ظالم ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ادا نہیں کی، یہ جس مقام پر ان کو لایا گیا تھا اس مقام سے ہٹ گئے۔ کہا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہیں ہو جاتے۔ اور اس سے پہلے کتنی بستیاں تھیں، یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 11 سے 15 تک کی آیات دیکھیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تھیں تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، ظالم بستیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو لے آئے۔ وہ بستیاں ظلم کر بیٹھی تھیں، اب وہ چاہے ان کی تفصیلات میں جائیں، ہوا کیا تھا بہت سوں کے نہیں معلوم ہمیں ہسٹوریکلی کہ کیوں یہ موہنجودڑو کے کھنڈرات یہ کھنڈرات ہیں، کیا تھا یہاں پر۔ وہ سارے حصے جو کہیں پر اگر وہاں قوموں نے کیا کیا تھا، کہیں دوسرے لوگوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، اور کہیں قدرتی آفات ہیں، اللہ کا قانون، انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو ایسی بستیاں تھیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سورہ انبیاء کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اب انہیں احساس ہوا کہ تو عذاب آ رہا ہے، احسو احساس ہوا، آہٹ محسوس ہوئی ہمارے طرف سے پکڑ کی، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب یہ کہ اب یہاں سے جائیں، اب تو ذرا آسٹریلیا میں ویزا مل جائے گا، کینیڈا میں مل جائے گا، وہاں جا کے رہتے ہیں، یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اب جب یہ احساس ہو کہ نہیں ہو گئے، نہیں ہوتا، ایک دن کچھ ہوتا ہے دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے، اب چاہے یہاں سے نکلیں اور بھاگیں یہاں سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ عذاب نہیں ہوتا تو کوئی اگر حملہ کر رہا ہوتا تو ہم بھاگ جاتے، تو اگر وہ عذاب چاروں طرف سے گھیرتا ہوا آ رہا ہے تو کسی جگہ بچ نہیں پاؤ گے۔ کہا جب یہ ہوئے لا ترکضوا، نہیں بھاگ پاؤ گے، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب ذرا سا جاؤ وہیں جاؤ، بڑے عیش کرتے تھے جہاں پر، یہ زبان حال پکارے گی، یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے کہا ہے کہ ماحول یہ بتائے گا اب نہیں ملے گا، ویزا بند کر دیے گئے، انہوں نے آنے کو پرمٹ نہیں کیا اپنے یہاں سے جہاں تم بھاگنا چاہتے تھے، وہ وہاں پر بھی کوئی پریشانیاں مصیبتیں، یہ تو جاؤ گے کہاں، وہیں لوٹو، ارجعوا الی ما اترفتم فیہ، جہاں تم نے بہت ہی زیادہ عیاشیاں کی تھیں، تم اپنے آپے میں نہیں رہتے، آپے سے جہاں جا کر باہر ہوئے تھے، اترفتم فیہ ومساکنکم، اپنے گھروں میں جاؤ، انہیں گھروں کے اندر جہاں سے بھاگ رہے ہو، یہ زبان حال پکارے گی، یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے آواز آئے گی، بتایا گیا سچویشن کو لینگویج دے دی گئی کہ اس وقت اللہ کے عذاب سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لعلکم تصلون، اب تم سے تمہارا حساب تو لے لیا جائے، وہیں پہنچو، اب بھاگ نہیں سکو گے، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، حساب دینا ہے، بھاگ رہے ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت بس یہی کہیں گے کہ ہم نے ظلم کیا تھا، لیکن کچھ بچے گا نہیں ان کے پاس، کرنے کو کچھ نہیں بچے گا، ہاں غلطیاں تو ہماری تھیں، ظلم تو ہم نے کیا تھا، ہم نے واقعی یہ نہیں کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس وقت یہ کہو گے۔ اور فما زالت تلک دعواہم، اس وقت بس یہی ہوگا کہ حتیٰ جعلناہم حصیداً خامدین، تو یہی کہتے رہیں گے اور ہم ان کی چھٹی کر دیں گے، کہیں گے ہاں ہماری غلطیاں تھیں، لیکن اس وقت پھر توبہ کام نہیں آئے گی۔ حتیٰ جعلناہم حصیداً خامدین، جیسے کوئی کھیتی کٹی وہ بھوسا رہ گیا ہو، وہ اس طریقے سے بجھ کر رہ گئے، تو یہ قوموں کے ساتھ میں ہوتا رہا ہے۔ پھر واپس آیت 48، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول جب بھی بھیجے یہی کام ہوتا تھا، اچھے انجام، اچھے کاموں کے اچھے نتائج ہوں گے، خوشخبری سنا دیں، تمہارے لیے مقامات کیا ہوں گے، کہاں پہنچو گے یہ بتا دیں، تم اگر غلط روش پر ہوگے تم کہاں پہنچو گے، انجام کیا ہوگا یہ بتا دیں، اس لیے آتے تھے رسول۔ یہاں رسولوں کا کام بھی یہی، تم وارننگ دے دو، تمہارا کام قبول کروانا نہیں ہے کہ دھرم پریورتن کروا دو، تمہاری روش کیا ہونی چاہیے
اگر یہ ہوگی تو تمہیں کیا ریوارڈ ملے گا، تمہارے مقامات کیا ہوں گے، یہاں دنیا میں کیا ہوں گے، وہاں آخرت میں کیا ہوں گے، یہاں کیا تباہی ہوگی اور آخرت میں کیا تباہی ہوگی اگر تم نے ظلم کیا، اگر تم اپنے مقام سے ہٹ گئے، جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ اگر ادا نہیں کی تھی۔ تو ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے تھے، یہی ہمیشہ رسولوں کا کام رہا ہے۔ رسولوں کا کام قبول زبردستی کروا دینا نہیں ہوتا۔ اب جو کار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اللہ کے جنہیں دے گئے، ان کا کام بھی بس اتنا ہی ہے، فمن آمن واصلح، اب جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد اصلاح بھی کر لے، اپنی مان لے اس بات کو اور اپنی اصلاح بھی کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ بھی جن کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ بھی جن سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعوت دینی تھی، تمہیں داعی بننا تھا، جس نے مان لیا اس بات کو اور اپنی پچھلی روش کی اصلاح بھی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی ڈر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں، چاہے جتنا آگے خوف کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہو، اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ یہی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، خوف باہر سے آتا ہے، غم اندر سے آتا ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ خوف وہ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تباہی جس سے ڈر رہے نہ آئے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، ہر وقت چونک رہے، ہر وقت ڈر رہے، تو یہ اندر سے بیمار کر دیتا ہے۔ یہ ٹراما جو ہے پھر وہ اندر کا اپنا بیلنس بگڑ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ، ایک ہے مینٹلی ایک سیڈ کیفیت ہے، اس لیے کہ وہ صحیح قوانین کی اگر پابندی نہیں کرتے تو اپنا سنتولن، اپنا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ میں وہ نہیں ہوگا جو صحیح راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ پھر اس کی تائید میں اس کی مثال دے رہا ہوں قرآن میں دوسری جگہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 59، وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے ہیڈ کوارٹر پر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، رسول ہیڈ کوارٹرز پر آتے تھے، جب تک ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم رسولوں کو نہیں بھیج دیں، پیغام پہنچا دیا جائے، وہ چاہے یہاں پر فزیکل لاز کو بتانے والے رسول ہوں، یہ سائنٹسٹ ہوں، سوشل ریفارمرز ہوں، این جی اوز ہوں سمجھانے والی، جا کر یہ سب مت کرو بھائی، تباہی آ جائے گی، اور وہ چاہے اللہ کا قانون جو اللہ نے وحی سے نازل کیا اس کو بتانے والے لوگ ہوں، یہ مت کرو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو جب تک ہم یہ ولیجز میں رسولوں کو نہیں بھیجا جاتا تھا، وہاں بھیجتے تھے جہاں چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، اور وہاں سے الگ الگ جگہوں پر لوگ جاتے تھے، رسول وہاں پر اس لیے کہ کور کر سکے، ایریا کور کیا جا سکے۔ تو تمہارے رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کسی بستی کو ہلاک کر دے، اس وقت تک نہیں جب تک اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، ان کو ٹھیک سے بتا نہیں دے اللہ کی آیات کے بارے میں کہ اللہ کی آیات کیا ہیں، ان پر تلاوت نہ کر دے۔ یہ دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہی بات کہی گئی، رسول ضرور بھیجتے ہیں، یعنی وارننگ دینے والے ضرور بھیجتے ہیں، تب تباہ کیا جاتا ہے بستیوں کو۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر اس سے پہلے ہم کسی کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے، لَقَالُوا، تو پھر اللہ کہتا ہمارے اوپر حجت پوری ہوتی، وہ یہ کہہ سکتے تھے، رائٹ تھا ان کو کہنے کا، حق تھا انہیں کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہونا تو ہوتا نا کوئی رسول، آپ نے تو بھیجا نہیں، فنتبع آیاتک، ہم آیات کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخضع، آج ذلیل و خوار یہ جو ہو گئے نا، اس سے پہلے ہم مان لیتے، چاہے وہ نہ مانتے لیکن ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے، اس لیے تباہی تب آتی ہے، بتایا نا شروع میں کچھ تکلیفیں آتی ہیں قوموں کی زندگی میں، پھر پراسپیرس ہو جاتی ہیں، پھر بڑی ترقی کر جاتی ہیں، پھر ایک دم تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر تباہی کے وقت اگر ان کو وارننگز نہیں پہنچی ہوں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں تو وارن نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں آپ بتاتے تو ہم قانون کی پابندی کرتے، تو اس سے پہلے کہ آج ذلیل و خوار آپ نے ایسے کر دیا ہمیں، تو یہ تو حجت ہمارے اوپر پوری ہو جاتی۔ اور اسے دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی سی دو آیتیں ہیں، سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 208، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، جب تک وارننگ دینے والے نہیں ہم بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ذکرہ، یہ ریمائنڈر ہے، وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہم ظالم نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس سے ظلم ہو جاتا، اگر ہم ایسا کرتے تو ظالم ہم ہو جاتے، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا۔ اسی صورت کے اندر آگے آئے گی یہ آیت سورہ انعام میں، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، بڑی اہم آیت ہے۔ یہ لوگ اتنی زیادتی کر رہے ہیں، جگہ جگہ یہ لنچنگ ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں، ڈی لیمیٹیشن ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی بات سنی ہی نہیں جا رہی، چاہے جتنی بیتوکی بات ہو، جتنی ہو، اور یہ باقی لوگوں کو جتنے ہی بھیانک جرم کر لیں، دوسری طرف پولیس ادھر دیکھنے لگتی ہے، قانون ان سے کچھ کہہ نہیں رہا، ہمارے ساتھ تو سب ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، بڑے ظالم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت کس کی ہو رہی ہے؟
ہلاکت کے دہانے پہ جا کون رہا ہے؟ وہ ہے ظالم، یہ ظالم نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ یہ اس کیٹیگری کے اندر ہے جسے غافل کہتے ہیں، ان پر حجت پوری نہیں ہوئی پیغام پہنچانے کی۔ یہ اس لیے کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اس کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، وہ ظالم نہیں ہے۔ ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں کی بستی کو صحیح طریقے سے بیدار نہیں کر دیا گیا ہو، صحیح طریقے سے نتائج نہیں بتا دیے گئے ہوں، آگے آنے والے اور جو کچھ ان کو صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچا دیا گیا ہو، ان پر عذاب نہیں آتا۔ وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ غافل کہلاتے ہیں۔ ظالم تو وہ ہیں جو اپنے مقام سے ہٹ گئے، جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ کریں۔ اور پھر یہ آج کی آخری آیت، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر وہی لفظ آیا ہے، کفروا نہیں ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ جھٹلانے والے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہوں نے سب سیماؤں کا النگھن کیا، یہ لمٹس کراس کر لی، یہ ساری حدوں کو پار کر گئے، تو پھر ہمارے عذاب کا مزہ تو چکھیں گے، ان کو ہمارا پھر عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 649 سورہ الانعام کی آیت 49 تک ہم آئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے، آئندہ جمعے کو آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔